بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. سورہ بقرہ آیت نمبر 148. قرآن مجید کا 9واں مضمون، سورہ بقرہ کا 9واں مضمون چل رہا تھا تحویل قبلہ. ٹھیک ہے، تحویل قبلہ کی حکمت یہاں سے بتائی جا رہی ہے. تحویل قبلہ کا مضمون پورا ہو چکا، اس کی حکمت اور چند ایک فروعی مسائل یہاں سے بتائے جا رہے ہیں. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی رخ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ کیوں آ کے بیٹھے ہیں؟ اگر آپ نے انگریزی پڑھنی ہوتی تو آپ کسی انگریزی پڑھنے والے کے پاس بیٹھتے ہیں. میرا موٹو ہے قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، اور آپ کا موٹو قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے تو آپ وہاں پہ آ کے جمع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا مقصد کپڑے سیکھنا ہے، سلائی کرنا، تو آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، آپ درزی کے پاس بیٹھیں گے. آپ کا مقصد موٹر سائیکل سیکھنا ہے، آپ کا مقصد گاڑی سیکھنا ہے، آپ کا مقصد کمپیوٹر سیکھنا ہے، تو آپ اسی والے کے پاس جائیں گے نا. تو وَلِكُلٍّ، ہر قوم کی ایک وجہ ہوتی ہے، ہر قوم کا ایک رخ ہوتا ہے. ہوا مولیہا، وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے. تو اس قوم کا اللہ نے ایک رخ متعین کر دیا کہ تمہاری یونٹی کعبۃ اللہ کی طرف ہوگی، تمہارا اتحاد کعبۃ اللہ کی طرف ہوگا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر گروہ کی ایک سمت ہے. وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کی یعنی ہر گروہ کی، وِجْهَةٌ ایک سمت ہے، ہوا مولیہا جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. وَلَّا يُوَلِّي تولیۃً، مولا یہ اسی میں سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رخ کرنا. ٹھیک ہے، رخ پھیرنا. فاستبقوا الخیرات، تم نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کیا مطلب ہے یار؟ کیا مطلب ہے؟ یا اس کا تک بنتا ہے؟ جوڑ نہیں بن رہا، جوڑ نہیں بن رہا، جوڑ بنائے. جوڑ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو دن متعین کرنے کا دیا تو انہوں نے ہفتے کا دن متعین کیا عبادت کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے دن متعین ہوا تو انہوں نے اتوار کے دن کو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا تو آپ نے جمعے کے دن کو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے نیکی میں سبقت کی. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی دوسرے لوگوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنایا، لیکن ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے تو یہ نیکی میں سبقت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کعبۃ اللہ ہمارا اس طرف کرنا یہ نیکی میں سبقت ہے. یہ تو ایک بات ہوگی جو پیچھے سے جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو اس آیت کو اگر رکھیں نا، صرف اس آیت کو رکھیں تو اس آیت کا مطلب ہے کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر قوم کی ایک رخ ہے. ٹھیک ہے، جس طرف وہ جاتی ہے تمہارا رخ نیکی کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، فاستبقوا الخیرات، تم نیکی میں آگے بڑھو. چنانچہ ہماری نوکری کرنا بھی نیکی ہے، نوکری دینا یہ بھی نیکی ہے. ٹھیک ہے، دوائی کھانا یہ بھی نیکی ہے، کھانا پکانا یہ بھی نیکی ہے. ٹھیک ہے، گھر کے کام کرنا یہ. فاستبقوا الخیرات، تم نیکی میں سبقت کرو. ٹھیک ہے، دونوں لیں. اینما تکونو، جہاں بھی تم ہوگے. اینما، جہاں بھی. اینا، جہاں. ما، بھی. ٹھیک ہے، یعنی جدھر بھی ہوگے. تکونو، تم ہوگے. یأتی بکم اللہ جمیعا، یأتی بکم اللہ، لے آئے گا تم سب کو اللہ. جمیعا، سب کے سب کو. اللہ تم سب کے سب کو لے آئے گا، یعنی تمہاری نیکی کا رخ جدھر بھی ہوگا نا اللہ تمہیں اس طرف لے آئیں گے. یعنی ہمارا رخ اگر ہم تحریک کرتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی طرف کمر ہو جاتی ہے تب بھی اللہ ہماری نماز کو اپنے پاس لے آئے گا. ٹھیک ہے، ہم نیکی صحیح نیت سے کریں تو اللہ اس کو اپنے پاس لے ہی آئے گا، چاہے ہم اس میں غلطی بھی کر جائیں. یہ بھی معنی نکل رہا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کیسے لے آئے گا؟ ایک ادھر منہ کر کے نماز پڑھا، ایک ادھر منہ کر کے نماز پڑھا. اللہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تم اس کو چھوڑو، یہ میرا کام ہے. ومن حیث، اور جہاں بھی تم ہو. خرجتا، نکلو، جہاں بھی آپ نکلو. فولی وجہ کا، تو پھیر لو اپنے چہرے کو. شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت. شطر، رخ، سمت. مولیہ کی تنگی. مولیہ کا مطلب رخ پھیرنا. ٹھیک ہے، مولی کا مطلب ہے رخ پھیرنا، ہا کا مطلب اس طرف. ٹھیک ہے،
شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی، انہ للحق من ربک، انہ بے شک یہ جو حکم ہے، للحق تاکید کے ساتھ صحیح ہے، من ربکم تیرے پروردگار کی طرف سے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو، وما اللہ بغافل، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، بما تعملون جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ ٹھیک سمجھ گئے؟ سبق پڑھتے کے ساتھ ساتھ سستیوں کی ایک لائن لگے گی، یاد رکھنا، سستیوں کی ایک لائن لگے گی، لیکن ہماری جب عادت بنی ہوگی کہ جی پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے ایک سطر پڑھیں تو سستی بھاگ جائے گی، اور یہ سستی ڈالے گا شیطان، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ بندہ قرآن پڑھے۔ طالب علم کے راستے میں فرشتے اس لیے پر بچھاتے تاکہ شیطان اپنا گند نہ بچھا سکے، شیطان ڈز مارتا نا طالب علم کے راستے میں۔ اور یہ قرآن مجید سیکھنا اور طلب علم اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر اسی وقت ہمارا انتقال بھی ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت قبر میں ہمارا انتظام کر دیں گے۔ جی تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، آ جا یہاں بھی پڑھ، تو دنیا میں قرآن پڑھاتا تھا، آ جا یہاں بھی پڑھا، ٹھیک ہے، تو وہاں کون بیٹھا ہوگا ہمارے درس میں؟ آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تصور کرتے چلے جائیں، جہاں ہم غلطی کریں گے حضرت عبداللہ بن عباس، ارے تجھے کیا پتا میں نے اللہ کے نبی کو یہ کرتے دیکھا، اللہ کے نبی ہوئے تو ہٹ جا میں خود سکھاتا ہوں۔ یہ تو اتنا بڑا راستہ ہے جی، اس میں شیطان کیسے آگے بڑھنے دے گا، سستی چڑھائے گا، مجبوریاں پیدا کرے گا۔ ومن حیث خرجت، اللہ کو حکم اتنا پسند ہے، اللہ کو حکم اتنا پسند ہے، یہ حکم دیکھو، جو چیز پسند ہوتی ہے نا آپ بار بار کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو چیز آپ کو پسند ہوتی ہے بار بار لگاتے ہیں، جو چیز پسند ہوتی ہے بار بار بولتے ہیں۔ اللہ کو یہ حکم اتنا پسند تھا، اصل میں اللہ کے نبی کو پسند تھا، تو اور اللہ کے نبی نے جیسے عمل کیا تو اللہ رب العزت خوش ہو گئے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت اس حکم کو دوسرے طریقوں سے، مختلف طریقوں سے بیان، ومن حیث خرجت، جہاں بھی آپ نکلو، فولی وجہ کا، پھیر لو اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، فولی پھیر لو وجہ کا، چہرے کو، شطر طرف، المسجد الحرام، مسجد حرام، پوری مسجد حرام کی طرف پھیریں گے تو ٹھیک ہوگا، صرف کعبہ کی طرف پھیرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی تو تھے مدینے میں، ٹھیک ہے، جب کعبے کے اندر ہوں گے، جب مسجد حرام کے اندر ہوں گے تو اس وقت کعبے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، اور جب مکے سے باہر ہوں گے تو کیا کرنا ہے؟ ایگزیکٹ کعبۃ اللہ کی طرف رخ، بس مسجد حرام کا اندازہ کرو، اس لیے کہ مسجد حرام بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم، اور جہاں بھی، حیث کا مطلب ہے جہاں بھی ہو تم، حیثو کا مطلب جہاں نہیں ہے، یہ تو ماں کا مطلب ہم جہاں کا کریں، حیثو یعنی جیسے کیسے بھی نا مجھے یہ دوائی چاہیے، بیگم کہتی ہے نا، تو اس وقت آپ کو حیثو یاد آنا چاہیے، جیسے کیسے بھی، یعنی یہاں مطلب جہاں کا ہوگا نا، ٹھیک ہے، یا دوائی کا مطلب تو نہیں ہوگا نا، جیسے کیسے بھی مجھے تو دودھ چاہیے، چاہے تم دودھ والے سے بات کر کے لاک ڈاؤن میں دکان کھلواؤ، مجھے چاہیے۔ میری گھر والوں نے نہیں کہا بھائی، میں ایسی مثال دیتا ہوں۔ حیث ما کنتم فولوا وجوہکم، جیسے بھی ہو اپنے چہرے کو، شطر وجوہکم شطرہ، اس کے رخ پہ کرو، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے، ٹھیک ہے۔ تکونو یکونو اکونو کا مطلب ہو جانا، لئلا یکونا، تاکہ نہ ہو، للناسی لوگوں کو، علیکم تمہارے خلاف حجتن کوئی حجت۔ یہودی یہ حجت کرتے تھے نا کہ دیکھو تم بھی ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے منہ کرتے ہو، تو اس کو رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، اس کا مطلب ہے ہمارا قبلہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ ان لوگوں کو تمہارے اوپر حجت نہ ہو، ٹھیک ہے، الا الذین ظلموا منہم، لیکن سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، جنہوں نے، البتہ جن لوگوں نے ظلم کیا یا جو ظلم کے خوگر تھے، ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ یعنی وہ چپ نہیں رہیں گے،
ہاں وہ چپ نہیں رہیں گے، یعنی یہ یہودی چپ نہیں رہیں گے. ولا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو. ولیتم نعمتی علیکم، تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، تمہارے اوپر، تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دوں. ولعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. یعنی کعبۃ اللہ کو دینا یہ اللہ کا اپنی نعمت پوری کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہی اہل کتاب کی کتابوں میں لکھا تھا.